اذقنا الناس، اور جب چکھاتے ہیں ہم ناسا لوگوں کو، رحمتن اپنی رحمت، من بعد اس کے بعد، ذراء جب ان کو کوئی تکلیف، مستہم لگتی ہے، اذا لہم مکرن پس وہ مکر کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، کل کہہ دیجئے اللہ اللہ، اسرع جلد کرنے والا ہے، مکرن ان کا مکر، انا تحقیق، رسلنا بھیجے ہوئے ہمارے، یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو، هو الذی وہ ذات، یسیرکم سیر کراتا ہے تم کو، فی البری جنگل میں، والبحری اور دریا میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم، فی الفلک کشتی میں، وجرینا اور جاری ہوتی ہیں اس کے اندر، بریہن ہوا کے ساتھ، تیشیبتاً کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ہوائیں پکیزہ چل رہی ہوتی ہیں، وفاری ہو تم خوش ہوتے ہو، بیہا اس کے السلام ساتھ، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاءتھا جب آتی ہے ان کے پاس ہوا، آصفن تیز، وجاءہم الموج اور آتی ہیں اوپر ان کے موج، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم تحقیق وہ، وحیطہ گھیر لیا ہے ان کو موجوں نے، دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص ہو کر، لہ الدین اسی کے لیے، لئن انجیتنا اگر ہم نجات دے دیں، من ہذہ اس سے، لنکونن البتہ ہو جاتے ہیں، من الشاکرین قدردانوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے۔ ان آیات کے اندر بھی ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق کی بات ہو رہی ہے تقریباً۔ یہ جو اوپر والی آیت ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب کہ مشرک بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں کرتے، بدعت بھی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اس میں کیا ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں لیکن وہ زیادہ ہے، تو مطالعہ کر لینا چاہیے ہمیں اپنا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی رحمت ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں نا، کوئی خوشی اتارتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ تو میرے اختیار میں تھا، یہ تو میں نے کر لیا۔ مثال کے طور پہ دکان چل گئی ہے، دیکھا میں نے محنت کی تھی، اب چل ہی گئی ہے نا، گھر بنا لیا، والدہ کہتی دیکھا میں نے پیسے جوڑے تھے، ابا نہیں گیا نا، یہ چیز میں نے بنائی ہے، دیکھا میں نے کوشش کی ہے تو بن نہیں گئی نا۔ یہ الفاظ جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور ہمیں شرک تک لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے بہت رحمت کی مجھ پہ، میں نے بھی کوشش کی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے تو کچھ بھی نہیں بنتا، میں نے بھی کوشش کی اور اللہ نے رحمت کی۔ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کی رحمت کے بعد یہ کوشش ہم نے کی، اللہ نے ہمیں اس کا اجر دیا اور اللہ نے ہم پہ رحمت کی ہے۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی رحمت۔ اگر آپ دیکھیں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ کام مجھے اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم جو ہمارے باپ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ اگر آپ نے ہم پہ رحمت نہ کی تو ہم تو خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ تو کر ہی لی تھی، ویسے ہی کہتے ہمیں معاف فرما دے، لیکن معافی کے ساتھ انہوں نے رحمت بھی مانگی۔ جنگ بدر کے اندر بھی میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ اگر آج آپ نے رحمت نہ کی تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا دنیا پہ، اگر ہمیں فتح نہ دی ان کے اوپر آج آپ نے۔ یعنی ہر نبی نے رحمت مانگی ہے۔ تو ہمارا یہ آپ کا پوائنٹ ہے عمل کا، اس کو نوٹ کر لے، کیا ہے کہ ہمیں ہر بات میں کیا کہنا ہے، پہلے اللہ کی رحمت،
بلکہ اگر ہم اپنی بات نہیں بھی کریں گے تو بھی گزارا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں کہنا کہ میں نے یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہو گیا. بھئی آپ یہ کام بڑا اچھا کیا، جی اللہ کی رحمت ہو گئی. آپ نے یہ کیا، جی اللہ کی رحمت ہوگی. ہر کام میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوگی. اس کو نوٹ کر لے. اللہ کہتے ہیں جب ہم ان کو اپنی رحمت چکاتے ہیں نا تب تو بڑا خوش ہوتے ہیں. بلے بھائی بڑا خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی کے دن گزر گئے ہیں، اب آگے سختی کے دن. کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ سختی ہے. اگر پہلے سختی ہے پھر آسانی بھی آ سکتی ہے. اگر آج آسانی ہے تو کل سختی بھی آ سکتی ہے. اپنے آپ کو اتنا دنیا میں مگن خوش نہ ہوا کرے کہ میرے اوپر تو کبھی تکلیف آنی نہیں ہے. ان خوشیوں کے دنوں میں اور ان صحت کے دنوں میں اپنے ان دنوں کی تیاری کیا کرے جو کہ برے بھی آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. لیکن ذہن رکھا کرے کہ آزمائش اللہ کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ذہن تیار رکھا کرے، جب آ جائے تو پھر کہا کرے اللہ یہ آپ کے حکم سے آئی ہے تو آپ نے ہی اس کو ختم کرنا ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ جب ان کے خوشی کے بعد تنگی آتی پھر کیا کرتے ہیں؟ مکرن فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آزمائش آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. خوشی تھی تو میری محنت، آزمائش آئی ہے آپ دیکھ لیں، اپنا تکیہ کلام نوٹ کر لیں. اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ خوشی ہے تو میری محنت، گھر بنایا تو میری محنت، قرضہ چڑھ گیا، آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے، ٹل ہی جائے گی. تب آپ کی کوئی اس کے اندر دخل نہیں تھا آپ کا. اللہ کہتے ہیں مشکلیں اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی اللہ کے حکم سے ہیں. دونوں ہی اللہ کے حکم سے، آسانیاں بھی اور تنگیاں بھی. اللہ کہتے قل اللہ اسرع مکرا، جب میرے سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، مکر کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا دوسرا مکر اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب مشکلیں آ جاتی ہیں تو پھر در بدر، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی کسی سے کبھی کسی سے. دیکھیں زندہ انسانوں سے ہیلپ لینا جائز ہے. کیا ہیلپ؟ کیا آپ پیسے والے ہیں میری ہیلپ کریں، مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا تویز دیں میں اپنی دکان پہ لگاؤں گا میری دکان چل جائے. یہ ہیلپ نہیں ہے، یہ ہیلپ نہیں ہے. ہیلپ کسی زندہ انسان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں کہ میری مدد کریں، میرا یہ کام نہیں چل رہا، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا مجھے میرا کوئی طریقہ کار بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، قرآن کی کوئی آیت بتائیں میں پڑھ لوں. یہ جائز ہے، آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جاتے ہو تو اس آیت میں اللہ نے یہی ذکر کیا کہ مکرن، پھر ہماری نشانیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مکر. قل اللہ اسرع مکرا، ان قریب ہم بھی پھر ان کے ساتھ تدبیر کریں گے. پھر اللہ کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں بچائے. اللہ پھر انسان کو اس میں اتنا ڈبو دیتا ہے نا اس تکلیف کے اندر، کیونکہ اس نے تکلیف میں اللہ کو یاد نہیں کیا. اس نے یہ بات سمجھنے والی ہے، اس نے تکلیف میں اللہ کو نہیں یاد کیا، در بدر کا سوالی ہو گیا، تویز گھنٹوں کی طرف چل پڑا تو اللہ نے اس کو اور ادھر لگا دیا، اور ادھر لگا دیا. ایک اسٹوڈنٹ آیا کرتی تھی میرے پاس پڑھنے، پڑھ چکی ہے، اس کے ساتھ نا اس کی زبان تھر تھراتی تھی، مطلب وہ جو بولتی تھی نا توتلا بولتی تھی. تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نا مطلب کہ دوائی کھانا اس کی، ادھر ادھر نہ جانا. کسی نے ان سے کہا کہ آپ فلاں کے پاس جائیں، پتہ نہیں وہ کوئی ایسی جگہ ہے وہاں جا کے ماچس رکھا ہے، کوئی جھاڑو رکھا ہے، ایسا ان کو بڑا کہا. لیکن انہوں نے دوائی کھائی اور ساتھ میں دعا مانگی، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی. آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں دکھی یہ بات ہے، میرے پاس وہ بچی پڑھ کے گئی ہے، 6 سالہ کورس کر کے گئی ہے، کہ جب وہ مطلب کہ نا تقریر کرتی تھی تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اس کی زبان ایسی ہے. تقریر میں زبردست، سبق سنانے میں زبردست، بات کرنے میں زبردست. بچیوں کو تقریر سکھایا کرتی تھی اکثر، صرف بولنے میں اس کی کسر باقی رہ گئی تھی. جب بولتی تھی تب تھوڑا سا وہ تتلاتی تھی. اس نے شروع دن سے ویکنس ہو گئی تھی، اس کے کھچاؤ پڑ گیا تھا پٹھوں کا جو ہوتا ہے. تو شروع دن سے اس نے یہی کام کیا، دوائی کھائی. وہ کسی نے کہا ہے یہ پہلے تو ٹھیک تھا اب ایسی ہو گئی ہے، اس پہ جادو چل گیا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ یہ پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے، اب دوائی کھائیے اس کی. میرے پاس صحیح مشورہ کیا، میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر نے آپ کو تسلی دی ہے تو آپ دوائی کھائیں، اگر آپ کا ذہن کوئی آپ کو کہتا ہے تو آپ نہ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں. وہ پڑھتی رہی. یقین کرے وہ تقریر کرتی ہوتی تو میں نے اکثر ایک بار
تقریر کر کے ہٹی درس میں نے خواتین کو بتایا درس کے اندر کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لگتا ہے آپ کو؟ ساری کہتی نہیں لگتا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ختم کرنے کی کوشش کیا کرے، کیونکہ وہ ٹلنی اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ ہماری کوششیں بھی تب بھی کارگاہ جاتی ہیں جب اللہ حکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ، اس میں بھی تقریباً مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی بات بھی ہو رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہ وہ لوگ جب سیر کرتے ہیں نا جنگل میں یا دریا میں، پھر وہ بڑے سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھا جائے نا، جب لوگ سیر کے لیے نکلتے ہیں تو گاڑیوں میں اتنا اونچی آواز سے ڈیک چلا ہوتا ہے، حالانکہ سفر کو اللہ کے نبی نے عذاب کا ٹکڑا کہا ہے، اور اس میں آپ کو چاہیے کہ تلاوت کرتے جائیں، کوئی اذکار پڑھتے جائیں، کہ کسی ٹائم بھی آفت آ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر موت ایسے لکھی ہوئی ہے تو ہماری زبانوں پہ کم از کم ذکر جاری ہو، کلمہ جاری ہو، درود ابراہیمی جاری ہو۔ تو وہ یوں سفر پہ جاتے ہیں، پھر کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی گر گئی۔ اب آپ سنتے ہیں آج کل یہ مری والے راستوں پہ کتنے ہو رہی ہیں ہلاکتیں، تو کیا وہ ڈوب گئے، ایسے ہو گیا۔ تو موت تو بے شک ایسے لکھی تھی، لیکن اس ٹائم اگر آپ کی زبان پہ کلمات جاری ہے، اذکار جاری ہے، تو اللہ آفتوں سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن اگر موت آ جائے تو اچھی موت تو آئے گی نا۔ تو سفر کے دوران یہ سارے کام نہ کیا کریں۔ خیر، یہاں پہ سفر کی بات ہو رہی جو ہم کشتیوں میں کرتے ہیں۔ جب کشتی میں بیٹھتے ہیں نا تو ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچانک سے اتنی بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں، ان کے اوپر گرنے لگ جاتے ہیں، ڈولنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ معافیاں مانگتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن جو مشرک ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اے فلاں پیر میری مدد کر، اے فلاں پیر میری مدد کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس وقت بھی اپنے مشرکوں کو پکارتے ہو، اپنے دنیا کے خداؤں کو پکارتے جن کو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں موجیں ان کو ڈانپ رہی ہوتی ہے، گھیر رہی ہوتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو خالص، کچھ تو ایسے ہیں جو خالص ہو کر نا اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی حضرت علقمہ تھے، ابو جہل کا بیٹا تھا یہ ابھی اسلام نہیں لے کے آیا تھا۔ یہ کشتی میں بیٹھا تو کشتی ڈولنے لگ گئی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اب جتنے کشتی کے ملاح تھے نا وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہمیں نجات دے دے۔ علقمہ کہتا ہے، ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے کہ اکرما، کہ جب تم لوگ زمین پہ ہوتے ہو، خشکی پہ، تب کہتے ہو اے ہمارے بتوں، اب کشتی میں ہے تو کہہ رہے محمد کے رب۔ وہ کہنے لگے تم بچے ہو ابھی، یہاں اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی دے سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کفار کی سوچ تھی۔ آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ اے فلاں، اے مین چشتی، اے فلاں چشتی، میری کشتی پار لگا دے۔ آج کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے، جبکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ نجات دینی ہے یہاں سے تو اللہ نے دینی ہے۔ تو اکرمہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات ہدایت کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں دریا میں ہدایت اللہ دیتا ہے، بچاتا اللہ ہے، نجات اللہ دیتا ہے، تو خشکی میں بھی اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ وہیں بیٹھا کہتا ہے اللہ اگر میں بچ گیا تو میں جاتے ہی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لوں گا، اور یہی بات اس کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ بعض کا ایک چھوٹی سی بات ہماری ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ان کو موجیں گھیرتی ہیں ہر طرف سے، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کے۔ وہ پکارتے تھے، وہ مشرکین مکہ پکارتے تھے۔ اکرمہ تو مسلمان ہو گیا نا بعد میں، لیکن دوسروں کا بعد میں حال کیا تھا؟ وہ بعد میں پھر زمین پہ آ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں فلاں مدد کرنے والا، فلاں مدد کرنے والا۔ لیکن یہاں پہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو باہر آ کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نجات دی ہے، اور ہم ان کی شکر کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی آسانیاں ہو یا مشکلیں ہو، پکارنا صرف اور صرف اللہ کو چاہیے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ صاف لکھا ہوا ہے
کہ وہ نجات پاتے ہیں، ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ کب؟ جب وہ ہمیں پکارتے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کو پکارتے تھے دریاؤں کے اندر، آج کا مسلمان دریاؤں میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا۔ فلما انجاہم